اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. اس پر ایک پوری عمر معنی کیا جائے سلام و عباس آپ پر. یہ معصوم کے جملے. ایھا العبد الصالح، قرآن میں سرچ کریے اللہ نے عبد صالح کس کو کہا، کن کن بندوں کو کہا. حتیٰ امام زمان اور ان کے پیروکار یرثھا، یہ زمین کے آخر میں وارث کون ہوں گے؟ اللہ کے صالح بندے. آپ نماز میں پڑھتے ہو، ہم جب نماز میں جملہ پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی اسی نماز کے سلام میں آپ مولا عباس کو سلام کر رہے ہیں. اس نماز کے سلام میں آپ مولا عباس کو سلام کر رہے ہیں. آپ نہیں کہتے السلام علیکم ایھا النبی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور خدا کے صالح بندے. اور امام صادق فرماتے ہیں عباس آپ خدا کے صالح بندے ہو. آپ غور کریے مولا عباس کے مقام اور مولا عباس کی منزلت کو. عبد الصالح، عبد صالح، خود خدا کا بندہ ہونا کائنات میں اس سے بڑا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے. اگر کسی کو کہہ دیا جائے عبد، یعنی کائنات کا سب سے بڑا شرف آپ کو دے دیا جائے، اور یہ عبد ہم آپ کہیں کسی کو تو معنی نہیں رکھتا نا. وہ جو حقیقی معنوں میں عبد ہو وہ عباس کو کہے عبد صالح. صادق آل محمد فرمائے عبد صالح، یہ معنی رکھتا ہے. آپ جا کر اس کو بھی چیک کریے ایک مرتبہ قرآن کریم میں کہ قرآن میں عبد کا امتیاز کیا ہے. خداوند متعال جب اپنے نبی کو کسی بہت بڑے درجے سے پکارنا چاہتا ہے اسی لفظ عبد کے ذریعے پکارتا ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے کلچر میں شاید عبد کا کوئی معنی نہیں ہو، لیکن توحیدی کلچر میں عبد سے بڑھ کر کوئی معنی ہے ہی نہیں. عبد سے بڑھ کر کوئی معنی ہے ہی نہیں. اپنے نبی کو جب معراج پر لے جا رہا ہے، نہ طٰہٰ کہا، نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، یا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. دیکھیں وہاں پر بھی لفظ عبد ہے، یعنی جب یا اور قریب کروں. مولا کائنات کے فضائل روایت میں ہے یا نہیں کہ علی کے فضائل اگر سارے اشجار قلم بن جائیں، ساری ذریعہ سیاہی بن جائیں تو علی کے فضائل کو نہیں. آپ مولا سے نہیں، مولا آپ اپنی فضیلت بتاؤ. آپ حضرت امیر سے کہیں مولا سے زیادہ نہ بلیغ ہے کوئی، نہ مولا سے زیادہ فصیح ہے کوئی. مولا سے کہیں مولا آپ اپنی کوئی فضیلت بتاؤ کہ تمام فضائل جہاں سمٹے ہوں. علی فرماتے الہی کفالی عزن ان اکون لکا عبدن، اے میرے اللہ علی کی عزت کو اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. یعنی علی نے جب اپنے سارے فضائل کو چند جملوں میں بیان کرنے چاہے تو کہا علی کو عبد خدا کہہ دو، یہی علی کی تمام فضیلت ہے. اب سمجھ میں آتا ہے جب زیارت نامے میں آپ پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عباس آپ خدا کے صالح بندے ہیں. یہ معصوم کی شہادت ہے، کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے. عبد صالح یعنی کیا، یہ واقعہ غور کرے. بندگی کا معنی کیا، عبودیت کا معنی کیا. اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے خلق کیا ہے؟ تاکہ آپ بندے بن جاؤ. مخلوق تو آپ جس دن پیدا ہوئے اسی دن تھے. ہمیں اور آپ کو بندہ بننا ہے، اور جس کی بندگی پر سند معصوم کی زبان سے نکلے اس ذات کو عباس کہتے ہیں. ایھا العبد الصالح المطیع للہ، یہ دعوت نامے کا حصہ ہے. المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولحسن وللحسین. یہ کون جملہ ہے؟ یہ معصوم آ کر گواہی دے. عباس المطیع للہ، آپ خدا کے اطاعت گزارو، آپ رسول کے اطاعت گزارو، آپ امیر المومنین کے اطاعت گزارو، آپ حسن مجتبیٰ کے اطاعت گزارو، آپ حسین غریب کے اطاعت گزارو. خدا کی قسم اس سے بڑی بھی کائنات میں کوئی شرف ہے کہ کسی کے بارے میں معصوم امام آ کر گئے اطاعت جسے کہتے ہیں اس کا نام عباس ہے. اطاعت کا نام عباس ہے، یہ ذات ہے مولا عباس کی. خدا کی قسم آپ تھوڑا غور کریے. شاید مولا عباس کے سلسلے میں ہمارے یہاں باتیں نہیں ہو پائی. میں نے عرض کیا کیونکہ زیادہ تر مصائب کے مرحلے آتے ہیں، ہم نے مقام حضرت عباس کو نہیں سمجھا کہ یہ ذات ہے کون سی ذات جس کے بارے میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا روایت دیکھ رہا تھا. عجیب روایت ہے کہ حضرت امیر سے نبی اکرم فرمائیں گے کہ بی بی زہرا سے پوچھو کہ آج امت کی شفاعت کے لیے ان کے پاس یہ معمولی جملہ خطابت ہے نہ لفاظی. خدا کی قسم اگر یہ روایت ہے تو آدمی دنگ ہو جائے کہ پیغمبر اکرم کس سے کہیں، حضرت امیر سے کہو کہ صدیقہ طاہرہ سے پوچھو کہ آج امت کی شفاعت کے لیے کیا ہے ان کے پاس. شاید ہم نہیں سمجھ پائے. ذخیرہ زہرا کا نام عباس ہے، ذخیرہ حضرت زہرا کا نام عباس ہے. کیا فرمایا بی بی نے؟ کفانا لأجل هذا اليوم یدان مقطوعتان من ابن العباس. علی میرے بابا سے کہہ دینا آج شفاعت کے لیے زہرا کے پاس اس کے لال کے دو کٹے ہوئے بازو. خدا کی قسم مولا عباس کی شان و منزلت و مقام و مرتبہ کس عروج پر ہے. کب آپ نے سنا؟ میں 2-3 عاشور کے دن 3 جگہ میں نے دیکھا جہاں امام حسین نے فرمایا عباس حسین کی جان تم پر فدا ہو. 3 مقام تھے ایسے جہاں حسین ابن علی نے کہا بنفسی، سارا عالم کھڑا ہے
حسین کو کہہ رہا ہے حسین آپ پر ہماری جان پیدا ہو جائے. حسین 3 مرتبہ مولا عباس سے کہہ رہے ارکب یا اخی بنفسی، عباس سوار ہو جاؤ میرے بھائی، حسین کی جان تم پر پیدا ہو. ایک کائنات میں کوئی ذات ایسی جس کے لیے حسین آ کر کہیں کہ بے نفسی، حسین کی جان تم پر پیدا ہو جائے.